چند باتیں میں آپ کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں جو والدین کے لیے لازمی ہے. تو میں آگے چل کر کے ویڈیو میں جو کچھ شارٹ کلپ ساتھ لگا کر کے باتیں جو کرنے والا ہوں تو اس کو لازمی دیکھیں کہ ہم جو بھی بچوں کو سکھائیں گے. کوئی حدیث سنائیں. مجھے حدیث سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت, تاکہ اللہ کا تقوی اختیار کریں آپ جہاں بھی ہیں. کوئی اور حدیث جی سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جن کے عطا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ایمان کرتے ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کرتے ہیں. ان میں نعمت ایک اولاد کی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین مسلمان انسان بنی نوع انسان کو جس پر چاہے کرم کرتا ہے. اولاد اللہ رب العالمین کا بہت بڑا تحفہ ہے, لیکن اس کی تربیت کرنا ہر ماں باپ پر واجب اور فرض ہے. بچے کی تربیت اگر اچھی ہوگی تو یہ اچھا بنے گا. والدین سے وہ مقصد لے رہا ہوتا ہے اس کے سامنے کیا کر رہے ہیں وہ اچھی طرح کرتا ہے, سمجھتا ہے. جو والدین کریں گے وہ وہی کرے گا. چھوٹا بچہ اس کا دماغ کمپیوٹرائزیشن ہوتا ہے, کمپیوٹر کی طرح چلتا ہے. یہ ہر بات اپنے دماغ میں بٹھا لیتا ہے. جس طرح والدین کرتے جائیں گے اس کی تربیت کریں گے اسی طرح کرے گا. اگر اس کی اچھی تربیت کر رہے ہیں, اس کو اچھائی سکھا رہے ہیں, قرآن و حدیث سکھا رہے ہیں, حضور رحمت کی تعلیم سکھا رہے ہیں, بڑوں کا ادب احترام حیا سکھا رہے ہیں, تو یہ اسی طرح کرے گا. اور اگر اس کے سامنے لڑائی جھگڑا اور اس کے دماغ میں دوسروں کی برائی غلط فہمی ڈالی جا رہی ہے جو ہماری اپنی بڑوں کی پناہ ہوتی ہے اس کو بھی سکھائی جا رہی ہے, تو یہ ویسے ہی کرے گا. اگر بچے کی تربیت اچھی کرو گے, اس کے سامنے قرآن و حدیث پڑھو گے, سمجھاؤ گے تو وہی کرے گا. اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا کلپ مثال کے طور پہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کو دیکھیے کہ بچہ کیسے اس کے سامنے تربیت کی جائے, اس تربیت کو کیسے فالو ماں باپ کو کرتا ہے, اس کا کیا اثر اس پہ ہوتا ہے. اس کلپ میں ضرور علمه البيان الشمس والقمر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط. اس میں دیکھیں جیسے بچے کی تربیت کی گئی ہے, اس کو قرآن سکھایا گیا ہے. باپ اس کے سامنے غلط پڑھنے کی کوشش اس لیے کرتا ہے اس کی تربیت ہو جائے, وہ اس کو ٹھیک کرا دیتا ہے. ایسے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. جس فیلڈ میں تربیت کریں گے وہ اسی میں لگ جائیں گے. اگر کسی کھیل کے میدان میں وہ کراٹے میں کریں گے تو اس فیلڈ میں لگ جائیں گے. لیکن تربیت اچھی ہو, قرآن و حدیث کے مطابق ہو. اگر وہ کھیل پہ نکالنا چاہتا ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے تربیت ایسی ہو کہ جدھر بھی جائے چلے قرآن و حدیث پر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اب اس کے والدین پہ ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, وہ اس کو جو بنا دیں, اس کی تربیت جس طرح کی کر دیں, یہودی بنا دیں, عیسائی بنا دیں, مجوسی بنا دیں, وہ ان کی مرضی ہے. تربیت جیسے کرے لیکن وہ فطرت پہ پیدا ہو رہا ہے. اس لیے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو قرآن و حدیث کے مطابق کرنی ہے, محمد رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کرنی ہے. اب اس کو دوسری فیلڈ آپ جو سکھائیں گے وہ اسی طرح کر رہے گا. اس پر بھی میں آپ کو ایک ایسا کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ بچہ اپنے باپ سے کیا سیکھ رہا ہے اور وہ وہی کر رہا ہے جو اس کو سکھایا جا رہا ہے.
یہ غلط نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بچے کا دماغ ایسا ہے کہ اس کے دماغ سے آپ جو ڈال دیا جائے گا کہ آخری عمر تک وہی کرتا جائے گا. یہ ایک اور کلمہ معهم وسنمضي جموعا نغدو ونعيد الحق المغتصب. یہ بھی دیکھ لیا بچے کو جو اور جس طرح سکھایا جائے گا وہ وہی کرے گا. وہ اپنے ماں باپ کو والدین کو فالو کر رہا ہوتا ہے، اس سے سیکھ رہا ہوتا ہے، اس امپریشن لے رہا ہوتا ہے. وہ جو کریں گے وہ سکھائیں گے وہی وہ کرے گا. اگر بگاڑ دیں گے تربیت اچھی نہیں ہوگی تو نہ یہ کل والدین کی خدمت کرے گا جب وہ بڑھاپے میں چلے جائیں گے، نہ ان کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، نہ حیا کرے گا. کل اس کے پاس جو آئے گا خود استعمال کرے گا، خود اپنے اوپر لگائے گا، لیکن والدین کی عزت احترام اور حیا نہیں کرے گا. بچوں کو تربیت کرے، کبھی اپنی جو اخلاق ہے وہ بچوں میں نہ منتقل کرے. کبھی ان کو یہ نہ کہیں کہ ہم نے فلاں سے لڑائی جھگڑا ادھر آپ نے نہیں جانا، ان سے نہیں ملنا، ان کے ساتھ بات نہیں کرنی. اگر یہ سکھایا جائے گا تو اس کے دماغ میں 8 3 4 5 6 سال کی عمر میں بیٹھ جائے گا. وہ بڑھتا جائے گا، اس کے اندر وہ نفرت ضرور بڑھتی جائے گی. اور جن لوگوں کی بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، پیسہ بگاڑ دیتا ہے، والدین عیاشی دیتے ہیں، عیاش ہو جاتے ہیں، گاڑیاں بڑی بڑی دیتے ہیں، پھر وہ بڑے ہو کے نہ قانون کا حیا، نہ ماں باپ کا، نہ کسی کا، نہ بڑے کا، نہ چھوٹے کا. رسول رحمت فرماتے وَعَلَّمْ يَعْنِ صَغِيرَنَا وَلَمْ يَعْنِ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر ہم بڑوں کو اسے ادب نہیں سکھائیں گے، اسے عیاشی دیں جو عیاشی میں آ کر کے اتنا بگڑ جائے گا کہ وہ بڑوں کا ادب بھی نہیں کرے گا، حیا بھی نہیں کرے گا، قانون کا بھی حیا نہیں کرے گا. اس پہ بھی ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں، اس کو ضرور دیکھیں کہ بگڑی ہوئی اولاد جس کی تربیت نہیں کی جاتی وہ بڑوں کا بے ادبی اور حیا بے حیائی کے ساتھ کیسے کرتے ہیں، ان کا حیا نہیں کرتے. جی تو یہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا. سے آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں. بعض بچے اتنے بگڑ جاتے ہیں بڑے ہونے کے بعد کہ وہ اپنے والدین کو بھی بھول جاتے ہیں. وہ والدین جنہوں نے اپنی جوانی، لڑکپن، بچپن، بڑھاپا اپنے بچوں کے لیے صرف کیا، محنت مزدوری تباہی اٹھا کر کے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے دھوپیں برداشت کر کے، سردیاں برداشت کر کے اپنی اولاد کا پیٹ پالا. آپ خود پیلے بستر پر بھوکے سو کر کے، لیکن اپنی اولاد کو کھلایا پلایا، تعلیم دی، تربیت دی، اچھا رہن سہن دیا. لیکن یہ اولاد ایسی بگڑی ہے کہ اس بڑے ماں باپ کا خیال بھی نہیں رکھ رہا، جن کے پاس نوکری پیسہ آ گیا ہے لیکن والدین کی یہ خدمت نہیں کر رہی. یہ ایسی بگڑ گئی ہے اولاد. اللہ رب العالمین ایسی اولاد سے محفوظ فرمائے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا باپ میرا سب کچھ کھا لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے، میں کما کے لے آتا ہوں. تو اس بابے کو بوڑھے آدمی کو بلایا گیا تو آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے آج تک اسے پالا ہے، آج میں کام کر نہیں سکتا، بزرگ ہو گیا ہوں تو وہ میں لے لیتا ہوں تو کیا ہو گیا. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کے پاس سے دیکھ لوں کہ تیرا باپ کے ہاتھ میں وہ جیسے چاہے جب تک دے وہ لے سکتا ہے، آپ سے پوچھنے کا وہ پابند نہیں ہے. لیکن تربیت تھوڑی سی غلط ہو جائے یا عیاشی کی جائے تو اولادیں بگڑ جاتی ہیں. پھر وہ اپنے والدین کا بھی خیال نہیں رکھتی، چاہے پیسہ جتنا ہوئے خود استعمال کرتے ہیں، بیوی بچوں کو استعمال کراتے ہیں، دوسرے لوگوں کو دے دیتے ہیں، لیکن والدین کو دھکے مارتے ہیں. آج اس پر ایک ڈاکٹر ہے 60,000 روپے کرائے کے بنگلے میں رہتا ہے، کم سے کم 30-35 لاکھ روپے کی گاڑی ہے. جتنے بھی جو بھی آپ تک پہنچنا چاہے وہ پہنچ جائے گا. آپ کی ڈاکومنٹ وغیرہ جب بگڑ جائے نا تو یہ بگڑی ہوئی اولاد ہوتی ہے جو والدین اپنے بھوکا پیاسا رہ کر کے ان کو پڑھاتے لکھاتے ہیں. یہ لیکن بد قسمت برباد بخت اولاد جن کے والدین زندہ اور وہ جنت نہیں کما سکتے، وہ ایسے ہو جاتے ہیں، بدبخت بن جاتے ہیں، بدقسمت بن جاتے ہیں. تو یہ میں نے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ جیسی تربیت کی جائے ویسے بھی وہ بنے گے.
میں نے چند ایک دلائل بھی ساتھ کلپ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کریں، اچھی کریں، قرآن و حدیث کے مطابق کریں، رسول رحمت کی تعلیم کے مطابق کریں، تاکہ یہ کل آخرت والے دن بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اگر اولاد اچھی چھوڑ کے گیا وہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہے تو وہ آخرت میں اسے فائدہ دیں گی۔ تو ایسی اولاد چھوڑ کر کے جائیں جو کل بھی ہمیں آخرت والے دن فائدہ دے۔ وما توفیق الا باللہ۔